الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. جناب صدر، علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، بھائیوں اور میرے ضلع کے انتہائی قابل قدر دانشور حضرات، میں جمعیت علماء اسلام ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کا شکر گزار ہوں کہ اس تقریب کا اہتمام کر کے میری عزت افزائی کی گئی، مجھے حوصلہ افزائی سے نوازا، اور اس میں شک نہیں ہے کہ جمعیت علماء اسلام کوئی ایک وقتی تنظیم نہیں ہے، نہ کسی معروضی مسئلے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے، بلکہ اپنے پشت پر 100 سال سے زیادہ کی تاریخ رکھتی ہے۔ اس جماعت نے بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک نظریہ دیا، ایک نصب العین سے انہیں روشناس کیا، انہیں مقصد زندگی بتلایا، اور ایک عالمگیر اور آفاقی نظریہ ان کو عطا کیا۔ آج ہم اسی کا تسلسل ہیں، اور آپ کے تعاون، آپ کی جدوجہد اور آپ کی قربانیوں کے تسلسل سے انشاءاللہ ہم اپنی منزل انشاءاللہ حاصل کر کے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ میرے محترم دوستو، ہم نے یہ ملک بنایا، ملک بناتے وقت یہ طے ہوا تھا کہ 2 سال کے اندر ہندوستان نے بھی اپنا آئین بنانا ہے اور پاکستان نے بھی اپنا آئین بنانا ہے۔ ہندوستان نے اپنا آئین بنا لیا اور پاکستان کی سرزمین ایک طویل عرصے تک بے آئین رہی۔ سن 56 کا آئین آیا، لیکن اس کو پوری قوم کا متفقہ آئین نہیں کہا گیا۔ سن 62 کا آئین آیا، وہ ایک آمر کا آئین تھا، اسے عوام کی مرضی کا آئین نہیں کہا گیا۔ بالآخر سن 1973 میں پاکستان کی قیادت نے بیٹھ کر باوجود تمام تر اختلاف رائے کے اس قوم کو آئین دیا
اس سرزمین کو آئین سے نوازا اور آج بھی اس آئین کا متفقہ آئین کا ٹائٹل زندہ ہے، برقرار ہے۔ ہر چند کی اس میں ترامیم آئی ہیں اور ترامیم متنازع بھی ہیں، لیکن پارلیمنٹ کی خود مختاری سے کبھی انکار نہیں کیا گیا۔ ہمارے اس آئین کے 4 بنیادیں ہیں، جسے آئین کا بنیادی ڈھانچہ کہا جاتا ہے۔ اور ہمارا آئین خود اس کا تعین کرتا ہے۔ ہمارے آئین کی بنیاد اسلام پر ہے۔ آئین کہتا ہے اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا۔ آئین کہتا ہے تمام قوانین قرآن و سنت کے تابع ہوں گے۔ آئین کہتا ہے قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ اور اسلامی نظریاتی کونسل وہ قرآن و سنت کی روشنی میں سفارشات مرتب کرے گی اور پارلیمنٹ ان سفارشات کی روشنی میں قانون سازی کرے گی۔ یعنی یہ ملک سیکولر ملک نہیں ہے، یہ لامذہب ملک نہیں ہے، یہ مذہبی ہے اور اس کا مذہب اسلام ہے۔ دوسری بات جمہوریت ہے کہ جس کا مقصد واضح ہے کہ نظام مملکت میں عوام کی شراکت داری کو تسلیم کیا گیا ہے۔ آمریت نہیں ہوگی، عوام کی مرضی کے خلاف زبردستی ان پر کوئی مسلط نہیں ہوگا۔ حق حکمرانی عوام کے منتخب لوگوں کو حاصل ہوگا، لیکن جمہوریت کو بھی اس آئین میں واضح کیا گیا ہے کہ جمہوری نظام میں پارلیمنٹ بھی قرآن و سنت کے منافی قانون سازی نہیں کر سکے گا۔ آج تک اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات مرتب ہوتی رہیں، پارلیمنٹ میں آتی رہیں اور پارلیمنٹ میں پیش ہونے کے بعد پتہ نہیں کس کمرے میں ڈمب ہوتی رہی۔ کوئی پابند نہیں ہے پارلیمنٹ کے ان پر بحث کرے یا قانون سازی کرے۔ اس بار 26ویں ترمیم کے تحت پارلیمنٹ کو پابند کیا گیا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات محض وہاں پیش نہیں ہوں گی، بلکہ اس پر باقاعدہ بحث ہوگی، ڈیبیٹ ہوگی اور بالآخر اس کا نتیجہ قانون سازی پر ہوگا۔ یہ ایک بڑی پیش رفت ہے اس حوالے سے۔ پارلیمنٹ میں جب کوئی نیا مسئلہ پیش آتا اور کوئی ممبر
یہ مسئلہ اٹھاتا کہ اسے قانون سازی کے لیے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیجا جائے تاکہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں پہلے پرکھے کہ یہ قانون قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں، تو ایوان کی 40% اراکین کی حمایت حاصل کرنا ضروری تھا۔ جب تک ایوان کا 40% یہ نہ کہہ دے کہ یہ مسئلہ اسلامی نظریاتی کونسل میں جائے گا، اس وقت تک اسلامی نظریاتی کونسل میں مسئلہ نہیں جا سکتا تھا۔ اس ترمیم میں 40% کی تعداد 25% پہ لائی گئی ہے، یعنی مسئلے کو آسان بنا دیا گیا ہے کہ پہلے 100 میں 40 اراکین کہتے تھے، اب 100 میں 25 اراکین کہہ دیں کہ اس کو اسلامی نظریاتی کونسل میں جانا چاہیے، تو پھر لازم ہوگا کہ مسئلہ وہاں جائے اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو پرکھا جائے۔ تو میرے محترم دوستو، جمہوریت بھی اگر ہے تو جمہوریت بھی قرآن و سنت کی پابند ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے حکمران اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہمارے منتخب ایوان الیکشن تو ہو جاتے ہیں، لیکن نتائج وہ کوئی اور مرتب کرتا ہے، مینجمنٹ کسی اور کی ہوتی ہے۔ اور میرے مشاہدے میں ہے کتنی اسمبلیاں آئیں اور ایسی قانون سازیاں ہوئی کہ جس نے نظام مملکت پر عوام اور عوامی اداروں کی گرفت مضبوط کرنے کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کی گرفت کو مضبوط کرایا۔ آج بھی منصوبہ تو یہی تھا کہ مزید پیش رفت کی جائے، مزید جمہوری نظام کو اسٹیبلشمنٹ کے پنجے میں دیا جائے اور اس کے پنجے گرفت کو مضبوط کیا جائے۔ لیکن الحمدللہ ایک مہینے کی مشقت تو ہم نے ضرور برداشت کر لی، لیکن ہم نے ان کی گرفت کو مضبوط نہیں ہونے دیا اور ان کو اپنے دائرہ کار تک محدود رکھنے کے لیے کہا۔ یہ آئین کے مطابق سوچ تھی۔ ہماری اسمبلیوں کو ایسے لوگوں سے بھر دیا جاتا ہے جن کے اندر دو صفات ہونی چاہیے، ایک ان کو قرآن و سنت کے حوالے سے دلچسپی نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں کو دیکھتے رہے اور جس طرح کا اشارہ آتا جائے وہ قبول کرتے جائیں۔ ہم سن 73 کے بعد اپنی پارلیمان کو اس صورت میں دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو کچھ ہمیں ذرا آگے بڑھنا ہوگا۔ ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں، کوئی ادارہ اسے بدخواہی کیوں سمجھتا ہے؟ پاکستان تب مستحکم ہوگا اگر ہر ادارہ اپنے دائرہ کار کے اندر، دائرہ اختیار کے اندر کام کرتا رہے گا۔
ہمارے پاس مسائل ہیں، ہم نے ان مسائل سے نمٹنا ہے۔ عام آدمی کو امن و امان نصیب نہیں ہے، ملک کی معیشت مستحکم ہوتی ہے جب لوگ کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کماتے ہیں، ملک کی پیسے میں اضافہ کرتے ہیں، ملک کو ٹیکس دیتے ہیں، اپنے ٹیکسوں سے ملک کا خزانہ بھرتے ہیں، اور تب جا کر ملک چلتا ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا، کتنی دہائیاں گزر گئیں، ہم امن و امان سے محروم ہیں، اور ہمیں لولی پاپ دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ مسئلہ ابھی حل ہو جائے گا تو کل حل ہو جائے گا تو رات حل ہو جائے گا، اور ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے اور یہ رکھیں گے اور وہ رکھیں گے۔ اس لولی پاپ سے امن نہیں آیا کرتا۔ میرا تجربہ یہ بتلاتا ہے کہ ہمارے پاس دہشت گردی کے خلاف کوئی مؤثر پالیسی نہیں ہے، اور ہم ملک کے اندر دہشت گردی کو بھی اپنے عوام کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کچھ ادارے ہوتے ہیں جو جرم کے خاتمے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کچھ ادارے وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو جرم کو استعمال کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ آج جرم کو استعمال کیا جا رہا ہے، جرم کا خاتمہ نہیں کیا جا رہا۔ ہاں، خاتمے کے نام پر قوم کو بلیک میل ضرور کیا جا رہا ہے۔ کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے، کوئی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ نہیں سمجھتا۔ ان کم بختوں نے کبھی مرنا بھی نہیں ہے اور کبھی اللہ کے سامنے پیش بھی نہیں ہونا۔ اور پھر صاف بتا دیا جائے کہ اس ملک کے خاتمے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ ہم امریکی پالیسیوں اور ان کی اشارات کو اگر سمجھتے ہیں تو اس سے یہی اندازہ لگتا ہے کہ شاید اب پاکستان کرۂ ارض پر ان کی ضرورت نہیں رہی۔ صوبوں کے درمیان نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں، ایک صوبہ دوسرے صوبے پر الغار کی باتیں کر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی حماقت اور ہو سکتی ہے؟ اختلاف ہوتے ہیں، اختلاف کے حدود بھی ہوتے ہیں۔ بلا حدود اختلاف کا تصور تو جاہلیت ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں ہمارے پاس آئینی طور پر ایک تیسرا ستون ہے، اور وہ ستون ہے ہمارا وفاقی نظام۔ ایک وفاق کے ماتحت 4 وحدتیں ہیں، 4 صوبے ہیں، اور صوبوں کے حقوق آئین کی روح سے متعین ہیں۔ ہم آئین کی روح سے اپنے وسائل کے مالک ہیں، ہمارے وسائل پر کسی کو قبضہ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ بلوچستان کے وسائل پر بلوچستان کے عوام اور ان کے بچوں کا حق ہے، سندھ کے وسائل پر وہاں کے عوام ان کے بچوں کا حق ہے، پنجاب کے وسائل پر ان کا حق ہے، اور کوئی ان کے حق کو چیلنج نہیں کر سکتا آئین پاکستان کی روح سے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود ہم اپنے وسائل کے مالک نہیں ہیں،
اور اگر ہم اپنے حق کی بات کرتے ہیں، اپنے وسائل کو اپنے استعمال میں لانے کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہمیں غدار کہا جاتا ہے۔ یہ غداری نہیں ہے، یہ آئین کا تقاضا ہے، اور آئین ہمارے ملک اور قوم کے ہر فرد کے درمیان میثاق ملی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم اپنے حقوق سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ تم جنگ چھیڑ دو، قومیں لڑتی رہیں، خون بہتا رہے، اور طاقتور ادارے امن کے نام پر ہر جگہ پہنچتے رہیں، ہمیں کہتے ہیں ہم امن کے لیے آئے ہیں، اور میں کہتا ہوں آپ ہمارے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آج ہمارے لوگ دیہاتوں میں غیر محفوظ ہیں، مسلح گروہ انہوں نے ہمارے نظام پر قبضہ کیا ہوا ہے، حکومتی رفت نہیں ہے، سڑکیں ان کے قبضے میں ہیں، اور اب تو ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب نے حکم بھی دے دیا ہے کہ کوئی اپنے افسر جو ہے وہ اپنے گھر سے نہ نکلے۔ کیا اس حد تک ہم چلے گئے؟ سی پیک جو پورے ملک کی ترقی کا ایک دروازہ ہے، آج ہم امن و امان کے نام پر چین کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں اور امریکہ کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں۔ ڈالر کمانے کے طریقے ہیں، لیکن اگر ہم یہ باتیں کرتے ہیں، آپ تو ہماری نیک نیتی پہ شک کر رہے ہیں، آپ تو ہمارے خلوص پر شک کر رہے ہیں، آپ تو ملک کے ساتھ ہماری وفاداری پر شک کر رہے ہیں، آپ تو ہماری قربانیوں پر شک کر رہے ہیں۔ میں قدر کرتا ہوں اداروں کی، لیکن میری نظر میں بھی کم از کم آپ کی پالیسیاں سیدھی تو نظر آئے نا۔ میں نے بھی تو ان صحراؤں میں 40 سال سے زیادہ صحرا گردی کی ہے، میں بھی تو ان غلام گردشوں کا 40 سال سے ایک آوارہ گرد رہا ہوں، آنکھیں بند کر کے بات نہیں کر رہا ہوں، مشاہدات کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں، اور اگر میں یہ باتیں نہ کروں تو میں ملک اور قوم کا خائن کہہ رہا ہوں۔ اپنا رخ سیدھا کر لیجئے، اپنا قبلہ درست کر لیجئے، آپ ہمارے سروں کے تاج۔ کہتے ہیں کہ آنکھوں کی پلکیں یہ آنکھوں کی محافظ ہوتی ہیں، آنکھوں کے سرحدات کی حفاظت کرتی ہیں، آنکھ پر بوجھ نہیں ہوتی، لیکن اگر پلکوں کا ایک بال بھی آنکھ کے اندر گرتا ہے تو آپ بتائیں کہ پھر آنکھ احتجاج کرتا ہے یا نہیں؟ اشک بہاتا ہے یا نہیں؟ تو یا تو کبھی وہ بال جو اپنے حدود سے تجاوز کر کے آنکھ کے اندر آ گیا، اپنی حفاظتی ذمہ داری سے دستبردار ہو کر آنکھ کے اندر آ گیا، یا تو اشک بہاتے بہاتے وہ آنکھ سے نکل جائے گا، ورنہ پھر اسے نکالنا پڑتا ہے۔ آپ ہماری آنکھوں کے پلکیں ہیں، ہم آپ کی قدر کرتے ہیں، آپ ہم پر بوجھ نہیں ہیں، لیکن ہمارے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
یہ ملک ہم سب کا ہے. ملک کا بہت بڑا جرنیل کیوں نہ ہو اور میرا یہ غریب کارکن کیوں نہ ہو، دونوں کے پاس پاکستان کا یکساں شناختی کارڈ ہے. جس شناختی کارڈ پر میرا جرنیل پاکستانی کہلاتا ہے، میرا یہ عام کارکن بھی اسی شناختی کارڈ کی بنیاد پر اپنے آپ کو پاکستانی کہلاتا ہے. نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام قائد تیری بصیرت کو قوم کی قدر کرو. ہماری زندگی اجیرن ہو گئی ہے، ہم گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، سڑکوں پر آمد و رفت ختم ہو گئی ہے، اور یہ ہمارا جو موٹر وے ہے یہ یارک کے پاس، پل کے نیچے مسلح لوگ ہیں، پل کے اوپر فوج کھڑی ہے. یہ میں بلا وجہ نہیں کہہ رہا، یہ مشاہدے دیکھے گئے ہیں. یہ ہے ہماری دہشت گردی کے خلاف جنگ. اور ہمارا جو چوتھا ستون ہے آئین کا، وہ ہمارا پارلیمانی طرز حکومت ہے. دو ایوانی مقننہ ہیں. عوام کے ووٹوں سے منتخب ادارے ہوتے ہیں. یہاں لوگ بکسے میں ڈالتے کچھ ہیں تو بکسے سے نکلتا کچھ ہے. تو اس طرح کے الیکشن پھر قبول نہیں کیے جا سکتے. اور یاد رکھو، ہم وہ لوگ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کے نصرت کے ساتھ کہ تمہارا جبر ہمیں تمہارے جبر پر آمادہ بھی نہیں کر سکتا، نہ اس کی حمایت کرنے پر مجبور کر سکتا ہے. ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ الیکشن دھاندلی ہے، آج بھی کہتے ہیں یہ الیکشن دھاندلی. چاہے ہمارے صوبے کا ہو، چاہے باہر کے دوسرے صوبوں کا. پھر کیسے ملک چلے گا؟ جو عوام کا نمائندہ ہی نہیں، وہ عوام کا ان مشکل میں کیسے مقابلہ کرے گا؟ جب شہر پر مشکل آتی ہے تو ہمارا منتخب نمائندہ علاقہ چھوڑ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، قوم کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں کر سکتا، لوگوں سے بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتا. تو میرے محترم دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر بھی اختلافات کے حدود کو سمجھا. شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس پاکستان میں ہوا، پاکستان کو میزبانی کا شرف ملا. یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، قوم کے لیے اعزاز ہے. ہمیں ادراک ہے اس بات کا کہ ہمارے ملک کی معیشت کمزور ہے. معیشت کی بہتری کے لیے اگر کوئی اقدامات ہوتے ہیں، ہم نے اس کا راستہ نہیں روکا. آپ جانتے ہیں، میں نے خود اپیل کی کہ حزب اختلاف کو بھی ان دنوں میں مظاہرے نہیں کرنے چاہیے، اور حزب اقتدار کو بھی ترمیمی بل پر ان دنوں میں بحث نہیں کرنی چاہیے، تاکہ یکجہتی کا پیغام جائے، تاکہ پاکستان کا اعتماد بحال ہو. ہم پاکستان کے مفاد کو سمجھتے ہیں، الحمدللہ اختلاف کے حدود کو بھی سمجھتے ہیں، ملک کو بھی سمجھتے ہیں، اور ملک کے مفاد کو بھی اللہ کے فضل و کرم سے سمجھتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے کتنا فائدہ ملتا ہے. ہمارے حکمرانوں میں کتنی صلاحیت ہے کہ وہ ملک کی معیشت کو بہتری کی طرف لے جائیں.
امن و امان کیسے بحال کریں، ملک کی معیشت کیسے بحال کریں، ملک کے اندر کے سرمایہ کار اور ملک کے باہر کے سرمایہ کار ان کا اعتماد کیسے بحال کریں، دوست ممالک کا اعتماد ہم کیسے بحال کریں، اور پھر ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے